اور بے شمار لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. پیسے ہمارے پاس ٹوٹل $3 ارب رہ گئے. آپ اس ملک میں لوگوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے. پوری فیملی کہہ رہی ہے میں پاکستان چھوڑ کے اب چلیں. آپ سب کو یاد ہوگا ریڈ فیکٹریز کے لیے مدد کر رہے تھے. لوگ ہمیں پیسے بھی دے جاتے تھے, لوگ ہمیں سامان بھی دے جاتے تھے. سینکڑوں ٹرک بھر کے ہم نے سامان کے بھجوائے یہاں سے. کتنے ہی لوگوں کے ہم نے گھر بنائے, بے شمار سینکڑوں. وہ گھر سارے ابھی بنے ہوئے ہیں. ہم نے نہیں بنائے, اللہ رب العزت نے بنائے ہیں. لوگوں نے بنائے ہیں جنہوں نے ان کو امداد بھیجی تھی. یہ اس پہ بھی کیس بنانے کے چکر میں تھے کہ کوئی ایسا چکر چلاؤ اس پہ کیس بنا دو. ایک حد ہے. آپ اس ملک میں لوگوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے. اور میں آج آپ سب کے سامنے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ساری ڈونیشنز میں سب سے بڑے ڈونر میرے ابو ہیں. یعنی پھر اس طرح کا ایلیگیشن, یعنی اس ملک کے اندر اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے دوست ہیں تو آپ صحیح کریں تو وہ بھی صحیح ہے, غلط کریں تو وہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر اس ملک میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے دوست نہیں ہیں تو پھر آپ ملک میں رہتے ہوئے بھی آپ غدار ہیں. آپ صحیح کریں وہ بھی غلط ہے, آپ غلط کریں تو وہ تو بہت ہی غلط ہے. یہ اس طرح سے انہوں نے, ایسے تو نہیں ملک چلے گا. لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے. اور لوگ, کل مجھے میرے ایک دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے, رات کو رونے والے ہوئے تھے, کہتے میری پوری فیملی کہہ رہی ہے میں پاکستان چھوڑ کے اب چلیں. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اور بے شمار لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. پیسے ہمارے پاس ٹوٹل $3 ارب رہ گئے ہیں. ان کو $16 ارب سے زیادہ دیے تھے. وہ عمران خان نے کہا ہے نا کہ اب جیل بھرو, سارے ایک ہی دفعہ گرفتار ہو جاؤ بجائے اس کے کہ باری باری گرفتار ہونا ہے. جو لوگ اسٹیٹ کی چھتری کے نیچے کام کرتے ہیں ان کی انڈیپینڈنس میں فرق ہوتا ہے. یہ میڈیا اس طرح کا کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. آپ غور کیجئے گا کہ سوشل میڈیا میں بہت اتفاق ہے ایز کمپیئر ٹو سیٹ کا میڈیا. سیٹ کے میڈیا میں اپنے اپنے مفادات ہیں تو وہ سب لوگ تنخواہوں کے لیے کام کرتے ہیں, تو ان کے اختلافات بھی پھر موجود رہتے ہیں. پھر وہ ان کو آپس میں لڑا کے اور ایک دوسرے سے مخالفت کر کے پھر پولیٹیکل پارٹیز بھی آگے ڈیوائڈ پیدا کرتی ہیں, تو وہ اس لیے اس طرح کے بن جاتے ہیں. لیکن جو سوشل میڈیا ہے, جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گا, جیسے جیسے وہ مضبوط ہوگا, جیسے جیسے اس کے اندر میچورٹی آئے گی, کیونکہ یہ سارے انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں گے, اور جب یہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکے گا کوئی. یہ اپنی اپنی آزاد سوچ کے مالک ہوں گے. اس وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ میڈیا کے اندر ایک نئی طاقت بنیں گے اور ایک نیا اتفاق رائے پیدا کریں گے. کچھ دوستوں نے, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے صحافی جو ہے نا مختلف اخبارات میں اور چینلز میں کام کرنے والے, انہوں نے لنکس ڈیولپ کیے تھے پرسنل لیول کے اوپر عالمی تنظیموں کے ساتھ, کیونکہ وہ ان کے پرسنل لنکس ہیں. ان کی بنیاد کے اوپر ان کے سیٹ جو ہیں وہ بھی ان کی نوکری اور ان کی سیلری کا فیصلہ کرتے ہیں بہت حد تک, اور پھر وہ انہی کے مفادات کی طرف جاتی ہیں چیزیں دوبارہ سے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر صابر شاکر مشکل حالات گزار رہے ہیں تو انٹرنیشنل باڈیز کو وہ رپورٹیں نہیں بھیجی جا رہی, کیونکہ بھیجنے والے جو ہیں وہ کسی نہ کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں, تو وہ اس چیز کو پروموٹ نہیں کر رہے یا اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے. ارشد شریف کا معاملہ جو ہے اس کو بہت سارے میڈیا نے دبانے کی کوشش کی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ انہیں کہا بھی کہ آپ اس کو ڈاؤن پلے کریں. ابھی مجھے ایک صحافی ملے اسلام آباد میں, انہیں ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا تھوڑے دن پہلے. ان کو بلوایا اور بلوا کے ایف آئی اے نے کہا کہ آپ ارشد شریف کا نام لینا اور ان کے بارے میں جو آپ کوریج کرتے ہیں وہ کرنا آپ بند کر دیں. انہوں نے کہا جی کہ میں تو صرف ان کے بارے میں خبریں دیتا ہوں, اور ان کی کہتے جی آپ وہ بند کر دیں. ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا, ان کو نوٹس دے کر 2 مرتبہ بلوایا گیا. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ایکچولی یہ ثابت کرتی ہیں کہ جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں ان کے ساتھ ہمارے جن لوگوں کا رابطہ ہے یہ ان کے موڈ پہ یا ان کے مفاد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان تک چیزیں پہنچائیں یا نہ پہنچائیں. ہمارے پاس کوئی ایک ایسی انڈیپینڈنٹ این جی او یا باڈی ہونی چاہیے جو اس کے اوپر سالانہ سطح کے اوپر یا ماہانہ سطح کے اوپر رپورٹس تیار کرے, اور وہ تمام عالمی باڈی کے ساتھ اپنے آپ کو, جتنی باڈیز ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے. ابھی ایک اسلام آباد میں پروگرام ہوا تھا جس میں گیا تھا, میں نے بات بھی کی تھی اس میں. اویئرنیس فاؤنڈیشن والے جو ہیں وہ لوگ ٹھیک کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی جس میں انہوں نے ہر نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے جو صحافی ہیں, یعنی وہ جن کا نقطہ نظر پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتا ہے یا سوٹ کرتا ہے, وہ جن کا نقطہ نظر پی ڈی ایم کو سپورٹ یا سوٹ نہیں کرتا, وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے پرو ہیں, وہ جو اسٹیبلشمنٹ کو آج کل ان کا نقطہ نظر سوٹ نہیں کرتا, انہوں نے ان تمام کا ڈیٹا اکٹھا کیا. جس نے بھی جس صورتحال کا بھی سامنا کیا وہ تمام چیزیں انہوں نے اکٹھی کر کے اس میں کمپائل کر کے 100 سے زیادہ کیسز انہوں نے اس میں لگائے ہیں, اور اب وہ عالمی اداروں کو بھجوا رہے ہیں.
میرے خیال میں یہ ایفرٹ ابو بکر بھائی ہونی چاہیے, اور یہ جو ایفرٹ ہوگی اس طرح کی ایک دو اور تنظیمیں آ جائیں, یہ بھی کام کرتے رہیں, ڈیٹا کلیکشن ہوتی رہے, تو شاید ایک نئے طریقے سے پاکستان کو یہ سمجھانے میں دنیا کو آسانی رہے کہ ہمارے یہاں پہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے.